جوائن کر رہے ہیں ایسے نثار صاحب، سینئر اینکر، سینئر کالمنسٹ، اپنا تجزیہ پیش کرتے آئے ہیں کافی دہائیوں سے، اور پاکستان کو اس موڑ پہ آج کھڑے دیکھتے ہوئے کافی مایوس ہیں. نثار صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس سر، تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس یور ٹائم. آپ نے کافی ڈیکیڈ سے کور کیا ہے پاکستان کو، دیکھا ہے یا رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، یہ راٹ اگر ہے تو کب سیٹ ہوئی؟ یہ چل چکی ہے اور اب ہم اس کو بھگت رہے ہیں، تو یہ کب سیٹ ہوئی، کب لگنا شروع کب ہوا؟ نہیں دیکھیں، یہ اصل میں آپ کا اصل مرض یہ ہے کہ آپ بہت سارے، آپ کیا ہم بہت سارے مغالطوں اور مبالغوں کا شکار ہیں. خیال ہے کہ ہسٹری کی جو درگت ہم نے بنائی ہے، جواباً ہسٹری بھی ہمارے ساتھ وہی کچھ کر رہی ہے. ہم نے ہسٹری کا حلیہ بگاڑا ہے، ہسٹری ہمارا حلیہ بگاڑ رہی ہے. ہم شاید قرہ ارض کی وہ واحد قوم ہیں جو اپنے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں اور اتنی سنجیدگی سے بولتے ہیں کہ شرم بھی نہیں آتی. اور ایسٹ پاکستان ہمارے سامنے کی بات ہے، میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرتا. آئی ایم پریوی ٹو واٹ ہیپنڈ، ٹھیک ہے. اس کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ایون آرٹیکلز، کبھی کوئی کالم، سوائے جھوٹ کے ہے ہی کچھ نہیں. سو جس نے اپنے ساتھ سچ ہی نہیں بولنا، وہ اپنی کسی حماقت کو، اپنی کسی غلطی کو، اپنے برے رویے کو وہ کیسے امپروو کرے گا، کیسے ریکٹیفائی کرے گا؟ سو سوچ ہی روٹن نہیں ہے، ٹوٹل رویہ مبالغے اور مغالطے پہ آپ کا مشتمل ہے. بہت ہی اسی کا خوبصورت نتیجہ بات کی آپ نے نثار صاحب، بہت خوبصورت بات کیا ہے. کمپلیٹلی اگری ود یو. دیٹ از دا روٹ آف آور پرابلم. قدم قدم پہ جھوٹ ہے. تو کانٹرڈکشن دیکھیں، ایک طرف علامہ اقبال صاحب انگریز کو استعمار کہہ رہے ہیں اور ان سے آزادی مانگ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. دوسری طرف وہ مسجد کرتبہ میں بیٹھ کے رونا رو رہے ہیں. واٹ اے کانٹرڈکشن. ہم ایسی عجیب و غریب قوم ہیں، ملک ٹوٹے صدیاں بیت گئی ہیں، یہ کہنے سے باز ہی نہیں آ رہا ہے ڈھیٹوں کی طرح کہ یہ ابد تک رہنے کے لیے بنا ہے. یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے. جب ہم جناح صاحب کی بات کرتے ہیں، بابائے قوم کی بات کرتے ہیں، وہ انتہائی اعلیٰ سیولرو کے قیمتی ترین سوٹس پہنا کرتے تھے، سٹائلش آدمی تھے، ڈائمنڈ کفلنگز، ایکسپینسو واچز، یہ وہ ساری دنیا جانتی ہے. ان کے گھر بڑے عالی شان، بڑے خوبصورت. جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی نفاست، وہ صاحب ذوق تھے، وہ بڑے خوش لباس تھے، اس کو گلوریفائی کر دیتے ہیں. اچھا، ایٹ دا سیم ٹائم جب ہم حضرت موہانی کے بارے میں بات کرتے ہیں، جس بیچارے کے پاس ایک لوٹا، ایک بستر اور میرا خیال ہے 1-1.5 جوڑے کے علاوہ تھا ہی کچھ نہیں، اس کی اسرت اور غریبی کو ہم درویشی کہہ کے گلوریفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی یہ کیا کہہ رہے ہیں. ایک تو آپ نے بڑا اچھا آئیڈینٹیفائی کیا، لیکن آپ کے خیال سے ایٹ آور انسیپشن کچھ ایسے کنسیپچول ایشوز ہیں جو ہم نے نہیں ڈیل کیے. کیا یہ بھی ہماری جو فاؤنڈیشن ہے اس کے ساتھ مسئلہ نہیں کہ ہم یہ نہیں جو ہے تعین کر سکے، ہم اس کا فیصلہ نہیں کر سکے کہ کیا یہ تھیوکریٹک سٹیٹ ہوگا پاکستان، کیا یہ سیکولر سٹیٹ ہوگا، کیا یہاں پہ ملٹری رول ہوگا یا یہاں کانسٹیٹیوشنل رول ہوگا، یہاں فیوڈلزم کا راج ہوگا یا پھر جو ہے اربن جو لائف سٹائل ہے وہ پرمیٹ کرے گا ایون ان نان اربن سینٹرز. ہم نے کچھ ایسے بیسک ایشوز ہیں. نہیں، آپ بہت دور چلے گئے ہیں. آپ آج کا اپنا آج دیکھ لیں. 63 سال پہلے آپ جو پرانی موویز ہیں پارٹیشن کی، بلیک اینڈ وائٹ، وہ اٹھا کے دیکھ لیں. آج اگر عوام جہالت اور جذباتیت کا اس بری طرح شکار ہیں، ان کا کوئی کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، ان کی کوئی پریورٹیز نہیں ہے، یہ ہوا میں باتیں کرتے ہیں. مطلب یہ کیسا، میں ایٹم بام کے بارے میں کہا کرتا ہوں، یہ کیسی ایٹمی قوت ہے جس کا سارا دھڑ، سارا جسم، اپر لوور ہاف سارا مفلوج ہے. وہ ویل چیئر پہ ہے، صرف اس کا ایک بازو جو ہے وہ بہت مضبوط ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہماری ایسے آدمی کو تو کوئی تماچا مار کے بھاگ جائے تو وہ معذور آدمی کیا کر لے گا. یہ اس طرح کی ایٹمی طاقت ہے. ایٹمی طاقت ہونے کا مطلب ایک پیکج ہے، لیکن وہ قوم، مطلب جن کا آج یہ حال ہے، جو آج اتنے جذباتی ہیں کہ کبھی نہیں سوچتے کہ ہمارے سارے ہتھیاروں کے نام پہ ہیں، انویڈرز کے نام پہ ہیں. یہ خلجی ہے، یہ غوری ہے، بھائی کوئی مولا بخش بھی ہے، کوئی لوکل بندہ بھی ہے. نو. تو جن کی جذباتیت اور جہالت کا یہ لیول ہے آج،
2011 میں. تو ان بیچاروں کو کیا پتا تھا وہ لے کے رہیں گے پاکستان, بن کے رہے گا پاکستان, پاکستان کا مطلب کیا. میں ذاتی طور پہ دیانتداری سے سمجھتا ہوں, میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن میری جو ہسٹری کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بابا قوم واز ایبسلیوٹلی کلیئر کہ یہ ملائیت وغیرہ, وہ اس بندے کی آپ ساری زندگی سامنے ہے آپ کے, کیا تعلق ملائیت کے ساتھ اس بندے کا. جن لوگوں نے اس ملک کو ٹوتھ اینڈ نیل اپوز کیا, میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے غلط کیا, کسی بھی ایشو پہ دو آراء ہوتی ہیں, میں ان کو بلیم نہیں کر رہا. میں تو جماعت اسلامی کے دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ یار تم اپنے سٹینڈ اور سٹانس سے کیوں ہٹ گئے ہو, تم کہو کہ اس وقت ہم نے یہی بہتر سمجھا تھا کہ بھئی نہ ہونا بہتر ہے. مثلا میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ بر صغیر کے مسلمان آج کوئی 17-18 کروڑ یہاں ہیں, لگ بھگ اتنے ہی انڈیا میں, لگ بھگ اتنے ہی بنگلہ دیش میں. اس کا مطلب ہے the Muslims of subcontinent stand divided, 3 حصوں میں. تو میں آج اگر یہ سوچ رہا ہوں, تب اگر کچھ لوگوں نے سوچا کہ یار ہم اندر بیٹھ کے لڑیں گے, ہندوؤں کو سارٹ آؤٹ کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, تو وہ کوئی جرم نہیں تھا. لیکن سر یہ بھی تو ایک بات جو ٹو نیشن تھیوری ہے, لیٹ می کمپلیٹ. وہی لوگ جب پاکستان بن گیا وہ اس کے ٹھیکیدار بن گئے, قرارداد مقاصد اور اس طرح قوم کو ایسی بھول بھلیوں میں ڈالا ہے کہ بیسک ایشوز پہ ہی کنسنسس نہیں. جی فرمائیے, آپ کیا کہہ رہے تھے. سر میں کہہ رہا ہوں کہ ٹو نیشن تھیوری جو تھی وہ تو ویسے ہی جب مسلمان 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے تو ان وے وہ نیگیٹ ہو چکی تھی. لیکن اگر ہم آپ کی ابھی آپ نے جو لاسٹ بات کی اس پہ آ سکیں, تو یہ جو ملائیت ہے یہ ٹھیکیدار کس طرح بن سکی, کیونکہ ہم نے کیا یہ کہ جو 98-99% اچھے نہیں تو کم سے کم مسلمان تھے, انہوں نے سونپ دی یہ ذمہ داری کہ اسلام ہمیں بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے. یہ ذمہ داری جیسے ہم نے سونپ دی وہ 1% یا 1% سے بھی کم لوگوں میں کو سونپ دی ہم نے, اور ظاہر ہے کہ پھر وہ ٹھیکیدار سونپ نہیں دی, آپ نے نہیں سونپی, وہ خود ٹھیکیدار بن گئے. تو کیسے بنے نا, کیونکہ وہ آرگنائز تھے. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا جی, ان کی ملوکیت کے دنوں سے یہ ٹریننگ تھی اس ایلیمنٹ کی. اور ایک بڑا مشہور کامن سا شعر ہے, آپ نے بھی ہزاروں بار سنا ہوگا, امیر شہر غریبوں کو لوٹ لیتا ہے, کبھی بہیلہ مذہب کبھی بنام وطن. انسان کا جتنا ایکسپلائٹیشن, تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ وطن کے اور مذہب کے نام پہ ہوا ہے, اتنا کسی پہ نہیں. اور خاص طور پہ میں ایک بڑا لیتھل کمبینیشن ہے جہالت, جذباتیت, اور یہ آج تک طے نہیں کر پایا کہ کون کس چیز کو زیادہ پروموٹ کر رہا ہے. جہالت بہت جذباتیت کو جنم دیتی ہے, بہت جذباتیت مزید جہالت کو, اور مزید جہالت مزید جذباتیت, اٹس اے ویشس سرکل. وہ چونکہ ٹرینڈ قسم کے لوگ تھے, سودا بیچنا بہت آسان تھا ان کا, چونکہ ان کا سودا اس قسم کا تھا. جب آپ جو بندے کے مذہبی جذبات ہیں اگر آپ اس کی ایکسپلائٹیشن پہ تل جائیں تو یہ بھی کتنا آسان ہے کہ بندہ خودکش جیکٹ پہن کے ایک ایسے سفر پہ روانہ ہو جاتا ہے جو سوائے اپنی اور دوسروں کی تباہی کے علاوہ جس میں سے کچھ بھی نہیں نکلتا. لیکن سنس دے آر برین واشڈ, آسان ترین حربہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں نثار صاحب, مستقبل کیا ہے؟ دیکھیں, مستقبل جانچنے کا میں کوئی نجومی تو نہیں ہوں, میں نے کوئی طوطا بھی نہیں رکھا ہوا جو مجھے فال نکال کے بتا دے. ایک سیدھا سادہ فارمولا ہے, ایک پیٹرن ہوتا ہے کسی قوم کا, کسی فرد کا. اگر آپ نے دیکھنا ہو تو اس کا بیہیویئر پیٹرن جو ہے سارا, اس کا ماضی, اس کا حال, اس سے آپ گیج کر سکتے ہیں کہ یہ آئندہ کیا جھک مارے گا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے میرے بھائی کہ آپ کی پرفارمنس ہی آپ کا مستقبل ہوتی, آپ کی کارکردگی ہی آپ کا کل ہے. اگر آپ فوکسڈ ہیں, اگر آپ ہارڈ ورکنگ ہیں, اگر آپ ڈسپلنڈ ہیں, اگر آپ کے ایٹیٹیوڈز اور بیہیویئرز نپے تلے ہیں, سائنٹیفک ہیں, لاجیکل ہیں, تو آپ کا روشن مستقبل ہے. اگر اس کے علاوہ ہے تو یہ قرہ عرض, دیکھیں بات سنیں, یہ یا ایھا الناس کا معاملہ ہے, یہ کوئی مسلمانوں کے لیے مختص نہیں کیا ہے, یہ اللہ پاک کا باغ ہے. یہ مودودی صاحب کا بڑا خوبصورت ایک کتابچہ ہے, بہت ہی خوبصورت, بناؤ بگاڑ اس کا عنوان ہے, کہ اللہ پاک کا باغ ہے یہ قرہ عرض. یہ اہل لوگوں کے پاس جائے گا جو اس کو بہتر طریقے سے اس کو مینٹین کر سکیں گے, وہ آٹومیٹکلی ان کی طرف چلا جائے گا. یہ اس لیے نہیں ہے کہ چونکہ میں مسلمان ابن مسلمان ہوں تو نہ, قطعاً نہیں.
بائبل کا بھی ایک کوٹ ہے حسن نثار صاحب کہ the meek will inherit the earth. لیکن ایک بریک لیں گے سر. آپ نے قوم کے حوالے سے کہا اس قوم کا فیوچر, حالانکہ آپ نے خود کہا کہ آپ نجومی نہیں ہے, لیکن فیوچر جو ہے وہ پاسٹ پرفارمنس سے دیکھ لیا جاتا ہے. سر میرا سوال نہیں, پریزنٹ پرفارمنس بھی اس میں شامل کر رہے ہیں. ایک بریک کے بعد میں آپ سے یہ پوچھوں گا, ٹھیک کا تو دیکھ لیا جاتا ہے, لیکن جب آپ قوم ہی نہیں ہو, اور قوم کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ ایک قوم ہے آپ, پاکستان اس وقت ایک قوم ہے. کراچی میں تو ایسا نہیں لگتا, میرے خیال سے پنجاب میں بھی ایسا نہیں لگتا ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. بیک ود یو آفٹر بریک.